صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور بالخصوص وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج جناب سیدنا ابو طالب آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ مفقود الخبر یعنی لاپتہ افراد کی خبر کے لیے وظائف۔ بعض اوقات بچے گم ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بڑی عمر کے لوگ، کچھ یادداشت کا مسئلہ ہو تو گم شدہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی گھر سے جو لاپتہ ہو جائے، گم ہو جائے، بچے بھاگ بھی جاتے ہیں بعض اوقات، تو اس حوالے سے ان کی خبر مل جائے، چند ایک وظائف ہیں، ان کا پتہ چل جائے کہ کہاں موجود ہیں۔ والدین کے لیے تو بہت ہی یہ صبر آزما لمحات ہوتے ہیں، مشکل لمحات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سو جائیں، تو اسی رات خواب میں تمام حال جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر پہلی رات خواب میں نہ دیکھے تو پھر دوسری رات اسی طرح 1000 مرتبہ سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سو جائیں۔ 7 راتوں تک یہی عمل کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو ضرور خواب میں وہ تمام معاملات آشکار ہو جائیں گے، خبر مل جائے گی، حال معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا عمل یہ ہے 7 دن تک اس عمل کو 119 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پھر گم شدہ شخص جو ہے وہ صحیح سلامت اللہ کے فضل و کرم سے واپس آ جائے گا۔ آپ یہ سماعت کر لیجئے۔ یا حفیظ ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ یا حفیظ یہ اضافی ہے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک، باقی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے۔ تو اس کو 7 دن تک روزانہ 119 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز گم شدہ شخص خود بخود صحیح سلامت واپس گھر لوٹ آئے گا۔ اسی طرح تیسرا وظیفہ گم شدہ لاپتہ افراد کی واپسی اور خبر کے لیے، وہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 ہے۔ اس آیت مبارکہ کو کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جب آپ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کثرت سے پڑھیں گے تو گم شدہ شخص کی خبر مل جائے گی۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو اس دن کہ جس میں کوئی شک نہیں، سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یوم محشر، روز قیامت، اللہ کی بارگاہ میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ 3 وظائف ہیں، ضرور ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے، آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار کوئی گم شدہ ہے، ورنہ اپنے اعزاء اقرباء رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو، کسی کا کوئی عزیز لاپتہ ہو، تو وہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے، فضل و کرم سے اس شخص کو واپس اس کے گھر کا پتہ دے دے، یعنی واپس گھر پہنچ جائے۔ تو ضرور شیئر کیجئے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔
جی ناظرین و سامعین، سیدنا ابو طالب آپ خانوادہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور قریش کے ایک معزز اور محترم ایک رئیس ہیں، ایک سردار ہیں۔ اور بالخصوص آپ کے والد گرامی کا ذکر کیا جائے سیدنا عبد المطلب، تو سیدنا عبد المطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ یوں جناب سیدنا ابو طالب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے حقیقی بھائی ہیں، یعنی والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق ان کا، جس طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بالخصوص ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی تعلق تھا، اسی طرح ان کے ساتھ سیدنا ابو طالب، ان کے لیے ہم رضی اللہ عنہ علیہ السلام بول بھی سکتے ہیں، لیکن ان کی جو خدمات ہیں بالخصوص ان کا تذکرہ مقصود ہے۔ ان کے ایمان کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت نہ ہی ان کے ایمان کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو اس طرح باعث نزاع بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے محبت کا انداز اختیار کیا، اس لیے ہم بھی محبت کے ساتھ ان کے تذکار پاک کرتے ہیں، ان کے تذکار خیر بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی مکہ المکرمہ میں عام الفیل کے بعد۔ وہ ہاتھی والے لشکر اور وہ لوگ جو ابرہہ کی قیادت میں یمن سے چلے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی دانست میں وہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے یہاں مکہ المکرمہ کی جانب آ رہے تھے۔ جب وہ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے، مکہ المکرمہ حرم مکہ کی حدود میں داخل ہوئے، تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا جان جو دین ابراہیمی پر تھے، جو بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنو ابراہیم میں سے ہیں، بہت برگزیدہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ان کے کچھ جانور وغیرہ جو ہیں وہ ابرہہ نے اور اس کے لشکریوں نے ہانک لیے۔ تو اب انہوں نے یہ مکہ والوں سے کہا کہ تم اپنی اپنی چیزوں کی حفاظت کر لو، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ اور خود بھی سیدنا ابو طالب، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ کے ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور بالخصوص ابرہہ سے بھی آپ نے ملاقات فرمائی اور اس سے کہا کہ اپنے بارے میں اپنا تعارف کروایا، اور پھر فرمایا کہ جو میرا مال مویشی، جو میرا چیزیں ہیں وہ مجھے واپس کر دو۔ اس نے واپس کر دیں، اور ساتھ یہ بڑے تعجب کے ساتھ کہا کہ میں سمجھا تھا کہ آپ رئیس مکہ ہیں، سردار مکہ ہیں، تو آپ کعبۃ اللہ کے حوالے سے کوئی بات کرنے آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ رب العزت اپنے گھر کی بخوبی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور یہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بھی دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائے پیدائش مکہ المکرمہ، اور اللہ تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ جسے فرشتوں نے بھی تعمیر کیا، سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی تعمیر کیا، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگ جو ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہیں اور سارا منظر دیکھ رہے ہیں، وہ منظر کہ جس کا ذکر سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال فرمایا، ہم نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی مکر کو، ان کے جو تدبیر تھی، جو ان کی چال تھی، اس کو کمزور نہیں کیا؟ ہم پھر اللہ فرماتا ہے وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو ان پر ابابیل، اڑتے ہوئے پرندے جو ہیں، طیرن ابابیل، وہ بھیجے۔ وارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، فرمایا وہ تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ان کی چونچوں میں تھیں وہ ان پر پھینکتے تھے ابابیل۔ یہ ابابیل چڑیا سے بھی حجم میں، سائز میں چھوٹے پرندے ہیں۔
اور پھر آپ دیکھ لیجیے ان کی چونچیں کتنی ہوں گی اور وہ کنکریاں کتنی ہوں گی۔ تو اللہ فرماتا کہ پھر انہوں نے وہ کنکریاں جو ہیں وہ پھینکیں، اور ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ان ہاتھی والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتا وہ یوں ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، یعنی جانوروں نے جو جگالی کر کے بھوسا منہ سے نکال دیا ہوتا ہے، اور وہ بالکل اب کسی کام کا نہیں ہوتا اور کچلا ہوا ہوتا ہے، وہ قیمے کی طرح بن چکا ہوتا ہے۔ فرمایا ان کا یہ حال فرما دیا۔ یہ مختصر میں نے سورۃ الفیل اور اس کا ترجمہ معنی اور مفہوم بیان کیا۔ یعنی وہ ابرہہ معاذ اللہ اپنی دانست میں جب کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آئے، اور اس کے پس منظر میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ مکۃ المکرمہ کا ایک شخص وہاں گیا صنعاء یمن میں، اور وہاں چرچ میں اس نے پاخانہ وغیرہ پیشاب پیخانہ وغیرہ کر دیا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے آ رہا تھا۔ بہرحال جب یہ آیا کعبۃ اللہ کی طرف بڑھا، تو اس کا جو ہاتھی تھا غالباً اس کا نام محمود تھا، وہ بھی آگے نہیں بڑھتا تھا، وہ پیچھے منہ موڑ لیتا تھا۔ یعنی جانور بھی یہ معاملہ جانتے تھے، لیکن اس نے اپنے لشکریوں کو، جانوروں کو بزور طاقت آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ تو پھر اوپر سے ابابیل آئے، اور جب ابابیل وہ آئے نیچے تو انہوں نے کنکریاں پھینکی، اور وہ اتنی ویلاسٹی، اتنی سپیڈ کے ساتھ آئیں کہ اس کے لشکریوں کے سر سے گزرتی اور جسم کو چیرتی ہوئی نکل جاتی۔ بعض روایات میں کہ جسم کو 2 ٹکڑے کر دیتی۔ اور پھر یہ بھی روایات میں ملتا ہے، مفسرین محدثین علماء نے اس پر کلام کیا، اور غالباً حدیث مبارکہ میں بھی، کہ ان کنکریوں پر جس کو لگنی تھی ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو اتنے بڑے بظاہر تکبر کرنے والے بادشاہ اور اس کے لشکر کو، اور ہاتھیوں والے لشکر کو، یہ ہاتھی عام طور پر جنگوں میں اس لیے لے جائے جاتے تھے تاکہ سامنے جو دشمن ہے یا اس کے جانور ہیں ان کو ہاتھیوں کے پاؤں تلے ہی رون دیا جائے۔ یعنی ہاتھی اتنے طاقتور ہوا کرتے تھے کہ جب بدمست ہو کر یہ دوڑتے تھے تو پھر دشمن کی فوج کو لتاڑتے ہوئے چلے جاتے تھے، روندتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا انجام فرمایا کہ یہ رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں یہ درس موجود ہے کہ کوئی بھی تکبر نہ کرے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے جو شعائر ہیں، نشانیاں ہیں، ان کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مکہ کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو یہ ساری ہستیوں کے اس میں عزت ہے۔ اس میں مکہ والوں کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو عزت عطا فرمائی، کعبۃ اللہ کو عزت عطا فرمائی۔ تو یہ ساری چیزیں عزت والوں میں شامل ہیں، عزت والی ہیں، مقدس ہیں۔ تو یوں، اور دوسری جانب ابرہہ اور اس کے لشکری جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طور پر اگر کوئی اپنے آپ کو سپر پاور کہتا رہے کہ میں بڑی طاقت ہوں، میں دنیا کی بڑی طاقت ہوں، اور بدمستی اور اس تکبر میں وہ یہ چاہے کہ میں دوسرے لوگوں کو روند دوں یا مسلمانوں کو روند دوں، جیسے آج ہمارے اس دنیا میں یہ معاملہ چل رہا ہے کہ مسلمان ہر جگہ ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ کشمیر میں ہندو جو ہیں وہ ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تکبرانہ انداز میں ان کو ان کیڑوں مکوڑوں سے بھی کم تر سمجھتے ہیں، جسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اسے شوٹ کر دیتے ہیں، پیلٹ گن سے نابینا کر دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں۔ ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، اور یہی معاملہ فلسطین میں ہے۔ وہاں یہود، یہاں ہنود، وہ بھی یہی معاملہ کر رہے ہیں فلسطین میں۔ اسرائیلی جو ہیں وہ جب چاہتے ہیں میزائل پھینک دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو شہید کر دیتے ہیں، اپاہج کر دیتے ہیں، ان کو زخمی اور ایسا کہ جسم کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، اسپتالوں پر حملے کر دیتے ہیں، اسکولز پر حملے کر دیتے ہیں، رہائشی عمارتوں پر حملے کرتے ہیں، ہماری خواتین اسلام، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان شہید ہوتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں فائرنگ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح کے بدمست ہاتھی ہیں، صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی معاملات ہیں، ایک ڈھیل ان کے لیے، دوسرا مسلمانوں کا یہ امتحان ہے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں۔ مسلمان تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور منتظر فردہ ہیں، جیسے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے شکوہ جواب شکوہ پڑھی ہے
تو مسلمانوں کے تمام حالات آشکار ہو جائیں گے کہ ہم یہ شکوہ تو کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کشمیر میں، فلسطین میں، شام میں، دیگر ممالک میں مسلمان کچلے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اپنے اعمال کیا ہیں۔ وہ جو ہستیاں تھیں صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، پھر تابعین اعظام علیہم رضوان، ہمارے اسلاف، انہوں نے تو کعبے کو اپنی جبینوں سے سجایا تھا، انہوں نے تو سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے تھے، انہوں نے تو کشتیاں جلا دی تھیں، انہوں نے تو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں۔ بس ہم اپنی عیاشیوں میں، اپنی لگژریز میں، اپنی دنیاوی عیش و عشرت میں، حتیٰ کہ گناہوں کی دلدل میں دھنس چکے ہیں، اور ہمیں حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بھی دور ہیں۔ نظریاتی طور پر، یعنی ان کو پڑھنے کے حوالے سے بھی ہمیں نہیں پتہ کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، حقیقی تعلیمات کیا ہیں۔ ہر حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کے حوالے سے اسلام کی اصل تعلیمات کیا ہیں۔ کیا مسلمانوں کو مارنا یہ جہاد ہے؟ نہیں، یہ فساد ہے۔ ہاں، جو مسلمانوں پر حملہ آور ہوں ان کے ساتھ لڑنا یہ جہاد ہے۔ اسی طرح مسلمان ریاست کی ذمہ داری ہے، افواج اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کے شکار ہیں وہاں جہاد کریں۔ بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین، پھر اسی طرح سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما، پھر آگے چلیے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمہ، سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ، سلطان محمود غزنوی، محمد بن قاسم علیہ الرحمہ۔ یہ ہستیاں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کی خاطر، اسلام کی خاطر، مسلمانوں کے دفاع کی خاطر جہاد کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ آج کے بھی دور میں بظاہر وہ آذربائیجان کے لوگ اتنے اسلام پر مکمل عمل پیرا نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جد و جہد کی، انہوں نے جہاد کیا، اپنا وطن، اپنا علاقہ کارابوخ جو آرمینیا کے پاس تھا 22-23 سال، وہ واپس لے لیا۔ 22-23 سال مذاکرات چلتے رہے، کچھ بھی نہ ہوا، لیکن جب انہوں نے جنگ کی جو ضروری تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا علاقہ واپس عطا فرما دیا۔ جو انہوں نے کوشش کی اس کی کوشش کا بدلہ انہیں مل گیا، صلہ مل گیا۔ اسی طرح افغانستان میں جو اصل طالبان، یعنی جو مسلمانوں کو شہید نہیں کرتے، جنہوں نے امریکہ کے ساتھ جنگ لڑی، وہ لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا ملک 20 سال کی جد و جہد اور جہاد کے بعد عطا فرما دیا۔ بہرحال یہی معاملہ ہے۔ اسی طرح یہ سارا پس منظر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مکہ جو جائے ولادت باسعادت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ رکھا، کعبۃ اللہ کو کیسے محفوظ رکھا۔ جو اللہ اور اللہ کے حبیب، اللہ کے پیاروں کے ساتھ جن جن چیزوں کی، جن جن جگہوں کی نسبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی تقدس عطا فرما دیتا ہے، اور اکثر ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ پھر سید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی پہلے بھی سال پا چکے تھے۔ در یتیم آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ در یتیم یعنی معاذ اللہ عام یتیم نہیں کہا جا سکتا، در یتیم، یتیموں کو بھی حقوق عطا فرمانے والی ہستی۔ اور یہ تمام معاملات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے معاملات ہیں ان میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہستی والد گرامی ان کے پہلے وصال پا چکے ہیں، والدہ بھی بچپن میں وصال پا گئیں، دادا جان بھی وصال پا گئے، پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، اسی طرح سیدنا ابو طالب، انہوں نے پرورش کی۔ تو یہ سارے معاملات، اور پھر ولادت باسعادت ہوئی اماں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، ان کا دودھ نوش فرمایا۔ پھر سیدہ اماں سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا وہ آئیں تو ان کے ساتھ بھیجا، ایک مرتبہ واپس لے کر آئیں، پھر دوبارہ لے کر گئیں۔ تقریباً 5 سال تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد کے اس قبیلے میں رہے، وہاں برکتوں کا نزول ہوا، وہاں ارہاس یعنی بچپن کے معجزات کا ظہور ہوا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں تو بچپن میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنگھوڑے میں ہوتے تو جدھر ہی انگلی کرتے تھے اسی طرف چاند جھک جاتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ پھر آقا کریم، پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ان کو واپس لے کر آئیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی والدہ مائدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے ان کو پالا،
پھر وہ مدینہ طیبہ کی جانب گئیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا ننیال بھی مدینہ طیبہ میں، اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ننیال بھی مدینہ طیبہ میں تھا۔ خود سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی، ان کی قبر مبارکہ جو ہے وہ بھی مدینہ طیبہ میں تھی۔ تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اسی حوالے سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئیں کہ اپنے شوہر نامدار سیدنا عبداللہ ان کے قبر مبارک پر بھی حاضر ہوں، اور اپنے جو خانوادہ ہے مدینہ طیبہ میں بنو نجار اس سے بھی ملیں۔ تو واپسی پر مقام ابوا یہاں پر جب تشریف لائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے، سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں۔ تو مقام ابوا پر سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، اور اسی دوران آپ کی روح جو ہے قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو گئیں، اور اس موقع پر آپ نے اشعار کی صورت میں کلمات بھی کہے، جن کا معنی اور مفہوم یہی تھا کہ میرے در یتیم، میرے شہزاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کا اظہار دنیا والوں کے سامنے بھی فرما دے گا، اور یہ سردار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سرداری بھی عطا فرمائے گا، ان کو مزید عزتیں عطا فرمائے گا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرہ مبارکہ سے معلوم ہوتا تھا، اور تورات زبور انجیل سے بھی معلوم تھا، ان چیزوں کا بیان پھر ان کے والدہ ماجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ان کا وصال ہوا، تو پھر سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ المکرمہ آئیں۔ 6 برس کی ظاہر عمر مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو بخوبی جانتے تھے کہ جب مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مقام ابوا کے قریب سے گزرے، اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مبارکہ پر تشریف لائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بچپن کی ساری یادیں ان کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دوبارہ یاد کیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارکہ سے آنسو بہہ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی جو محبت کا انداز آپ کے ساتھ تھا، اس کو یاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگ پڑے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والد کی محبت کیا ہوتی ہے، والدہ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہر رشتے کی قدر، عزت، مقام، مرتبہ متعین بھی فرمایا، اور بلند سے بلند تر بھی فرمایا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے والدہ ماجدہ کے انتقال، پھر دادا جان سیدنا عبد المطلب ان کی پرورش میں آتے ہیں، 2 سال تک ان کے پاس رہتے ہیں، اور پھر ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آپ کا بھی ذکر ہے کہ آپ کی پرورش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے، بعض روایت میں جناب ابو طالب ان کا ذکر ہے۔ تو اس حوالے سے جناب ابو طالب جب ان کے پاس آئے، تو انہوں نے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اور خدمت کی، اور یہ شرف انہیں بھی ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت اس پورے گھرانے نے کی، بالخصوص سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ ہیں۔ یہ خود اپنے سگے بیٹوں بیٹیوں سے بڑھ کر اور ان سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کا انتظام کیا کرتی۔ کھانا سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، لباس پیش کیا جاتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا جان انہی کے پاس اکثر بچپن میں آرام کیا کرتے۔ پھر بچپن میں جب غالباً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 12 برس تھی، تو جناب ابی طالب جو ہیں یہ شام کی طرف تجارت کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑا، ساتھ لے گئے۔ پھر وہاں پر جو راہب وغیرہ تھے جنہوں نے سابقہ کتابوں میں پڑھ رکھا تھا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں، انہوں نے یہ نشانیاں دیکھیں تو پوچھا ان سے کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا آپ بتائیے کہ یہ کون ہیں؟ آپ نے پھر
جناب ابی طالب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے پھر دیگر نشانیاں پوچھیں کہ ان کے والد، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے والد جو ہیں ان کے ولادت باسعادت سے پہلے وصال پا گئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بالکل یا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ ان کو واپس لے جائیے، ہو سکتا ہے کوئی بھی یہود میں سے کسی اور میں سے کوئی ان کو نقصان پہنچا دے۔ تو پھر جناب ابو طالب جو ہیں وہیں سے واپس فوراً پلٹے، وہ تجارت کے معاملات کو موقوف کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے کر مکہ المکرمہ تشریف لے آئے۔ یوں سمجھ لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کی ہر لمحہ ہر موقع پر، اور پھر بالخصوص جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے بھی فوراً اسلام قبول کیا، سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے بھی، اسی طرح سیدنا جعفر، سیدنا عقیل رضی اللہ عنہما، ان ہستیوں نے، اور اسلام کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو دینے لگ پڑے، سب کو دی۔ اس موقع پر جناب ابو طالب جو ہیں انہوں نے بھی اپنا ساتھ دینے کا حق نبھایا، اس طرح کہ جب ایک موقع پر کفار مکہ اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو اسلام نہیں لائے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چچا جان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیجئے کہ وہ نیا جو دین لائے ہیں اس کی تبلیغ نہ کریں، لوگوں کو اس کی دعوت نہ دیں، یہ نہ کہیں کہ اللہ ایک ہے اور یہ بت جو ہیں یہ تو خدا نہیں ہیں، اور اسی طرح اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہ کریں۔ بالخصوص بتوں کے بارے میں انہیں بڑا مسئلہ تھا کہ بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ یہ خدا نہیں ہیں۔ حالانکہ ایک عام شخص بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں کیا کبھی وہ بھی خدا ہو سکتی ہیں؟ حتیٰ کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کیا وہ خدا ہوں گی؟ نہیں۔ جو اس ساری کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے، جس کا اسم ذات اسم جلالت اللہ ہے، وہی اس کائنات کا رب بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مسجود بھی ہے، معبود بھی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اللہ ہے، وہی رب ہے، وہی۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام دیتے تھے۔ تو اس موقع پر جب جناب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سارا واقعہ، یہ ماجرا کہا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں، تو پھر بھی میں اسلام کا پیغام پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا، پھر بھی میں اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گا، اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اللہ فرماتا کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، ان کو ڈرائیے۔ اب اقربا میں قبیلہ بنو قریش شامل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام چچا، تمام پھوپھیاں، دیگر تمام رشتہ دار، یہ سبھی اقربا میں، خاندان میں کے لوگوں میں شامل تھے۔ تو کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، خاندان کے لوگوں نے، کئی لوگوں نے نہیں کیا۔ ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ، قریبی لوگ، ابو لہب بھی چچا، ابو جہل جو ہے وہ بھی ایک رشتے کے حوالے سے چچا بنتا ہے، تو یعنی غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا کزن، تو اس حوالے سے وہ بھی چچا۔ تو ان جیسے لوگوں نے، اتنے قریبی لوگوں نے نہ صرف اسلام قبول نہیں کیا بلکہ دین اسلام کی مخالفت بھی کی، اور اسلام دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں پیش تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی پیارے چچا جان ہر موقع پر انہوں نے ساتھ دیا۔ بالخصوص پھر ہم جب دیکھتے ہیں پہلی ہجرت افشا ہوتی ہے، دوسری ہجرت افشا ہوتی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف قسم کے ظلم و ستم برداشت کرتے ہیں، ہر قسم کی مخالفتیں برداشت کرتے ہیں، کفار مکہ کے طعن و تشنیع، مختلف قسم کی باتیں، حتیٰ کہ بعض کا زخمی کر دیا جانا۔ اس دوران حبشہ کی پہلی ہجرت، پھر دوسری ہجرت، پھر مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت، لیکن مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت سے پہلے ایک خاص واقعہ پیش آتا ہے اور بہت بڑا یہ امتحان ہے۔ اس امتحان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا گھرانہ اور تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سرخرو ہوتے ہیں۔ وہ امتحان کیا ہے؟ اسے شعب ابی طالب کہتے ہیں، سوشل بائیکاٹ، جو
معاشرتی مقاطع کیا گیا بنو ہاشم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا جان جناب سیدنا ابو طالب یہ موجود ہیں، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا ننھی شہزادی ہیں، سیدہ ام کلثوم ہیں، اور غالباً سیدہ رقیہ جو ہیں یہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کر چکی ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جو ہیں بڑی دو شہزادیاں جو ہیں، سیدہ زینب وہ اپنے شوہر ان کے گھر میں ہیں ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ، دو چھوٹی شہزادیاں یہاں ہیں، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان بنو ہاشم کا سارا خاندان 3 سال تک 3 سال کہنے سننے کے لیے کم عرصہ ہوگا، لیکن جو لوگ ان معاملات سے گزرتے ہیں یہ تو انہیں پتہ ہے کہ 3 سال تک کفار مکہ نے مکمل بائیکاٹ کیا، کھانا پانی راشن کپڑا کوئی بھی لین دین نہیں ہو سکتا تھا، بعض کا درختوں کے خشک پتے کھا کر گزارا کیا جا رہا ہے، اور بعض کا خشک روٹیاں کہیں سے ملتی انہیں بھگو کر کھا لیا جاتا، اور اسی طرح یوں تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود، آپ کے چچا دان، ان کا گھرانہ یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ یہ بھی شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوجہ مطہرہ، شہزادیاں، یہ سبھی گھرانہ، صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ سبھی ہستیاں 3 سال تک بھوکا پیاسا رہ کر گزارا کیا، لیکن کسی قسم کی جزا فضا نہیں کی، واویلا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں کیا، صبر شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی بیعت رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بھی مشغول رہے، اور اس دوران بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تئیں زیادہ سے زیادہ اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے۔ بہرحال اس دوران 10 نبوی میں یعنی اعلان نبوت فرمائے ہوئے جب 10 سال ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 بہت بڑے غم سہنے پڑے۔ جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دیوان ابی طالب میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بھی بیان کیا کرتے تھے، یعنی نعت بھی لکھی۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن چہرہ اطہر کے وسیلے سے ان کے بچپن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں بارش کی دعا کی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیتا تھا، اس کا ذکر بھی اشعار میں دیوان ابی طالب میں ملتا ہے۔ تو یوں جناب ابو طالب ان کی کئی خدمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ تو پھر 10 سن نبوی میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ان کا بھی وصال ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو پیارے چچا جان ہیں ان کا بھی وصال ہوا، اور یہ دونوں دکھ کے لمحات تھے، دکھ کی گھڑیاں تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال، دکھ کا سال، پریشانی کا سال۔ وجہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پیاری قریبی یہ ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں۔ بہرحال پھر اسی خانوادے کی جب ہم دیگر خدمات دیکھتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ابھی 9-10 سال کی عمر مبارکہ اسلام قبول کیا، کم سن ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دے رہے ہیں۔ ہجرت مدینہ طیبہ کے موقع پر اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی جان نشاور کر رہے ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، جان کی پرواہ نہیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی والدہ ماجدہ ہیں، پوری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، سعادت حاصل کی، یہ شرف حاصل کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص ان کے وصال پر یہ فرمایا تھا کہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں، دوسری ماں ہیں، حقیقی ماں یعنی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بعد یہ ماں ہیں، اور حقیقت میں انہوں نے ماں بن کر پالا، ماں بن کر خدمات سر انجام دیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس گھرانے کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے۔ پھر اپنی شہزادی کا عقد بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا،
یوں یہ خانوادہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی خانوادہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان ہستیوں کو قریبی شرف، قریبی نسبتیں حاصل ہیں، اس لیے ہم ان ہستیوں کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو محبت اور ادب کے ساتھ ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہاں، وہ معاملات جن میں علماء اسلام نے کف لسان کا حکم دیا، ہم وہاں پر کف لسان کرتے ہیں، چاہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے معاملات ہوں، چاہے اہل بیت کرام علیہم رضوان کے معاملات ہوں۔ ہم کہاں، یہ عظیم ہستیاں کہاں، اور پھر ہم ان کے بارے میں اپنی زبانیں کھولیں، اپنی زبانیں طعن دراز کریں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام اہل بیت کرام علیہم رضوان، ان کے ساتھ محبت، ادب، احترام کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے نسبت رکھنے والی ہستیوں کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام ہستیوں کے تصدق سے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، اوج کمال عطا فرمائے، کھویا ہوا وقار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کو دوبارہ عطا فرما دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں رمضان صاحب جھنگ سے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام روزانہ سنتا ہوں، آج پہلی دفعہ کال کی ہے، بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، آمین۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سماعت کرنے کا اجر عطا فرمائے۔ مرین صاحبہ کہتی ہیں کہ طبیعت خراب رہتی ہے، بچے بھی بہت تنگ کرتے ہیں، رات ساری ڈرتے ہوئے گزر جاتی ہے، اور کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، سورہ یاسین پڑھیے صبح اور شام، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح اور شام سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 قل 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اپنے اوپر بھی دم کریں، رات کو سوتے ہوئے ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ جسم پر پھیلیں، پورے گھر میں پھونک مار دیں، بچوں پر پھونک مار دیں، صبح بھی اور رات کو سوتے ہوئے بھی، اور انشاءاللہ یہ 2 چیزیں شروع کریں۔ پانی پر دم کر کے پانی بھی پیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے گا۔ اگر رات کو ڈر لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور پھر دائیں کروٹ سو جائیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے غالباً نام نہیں لکھا، کہتے ہیں کہ کمال کر رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ، جیتے رہیں۔ جی شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اور لسنر ہیں، نام انہوں نے بھی نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ پسند کی شادی ہو جائے۔ چلیں جی، اس کے لیے سورہ اخلاص 41 مرتبہ روزانہ پڑھیے 90 دن تک، اور پسند کی شادی کے حوالے سے یہی ہے۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، ان کا بھی سوال ہے، اس کے سوال کے جواب میں آپ کو بھی جواب میں عرض کر دیتا ہوں، آپ سماعت کیجئے گا۔ ان کے علاوہ غلام رسول صاحب ہیں ہمارے ساتھ، افتخار ڈوگر صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں، غلام حسین صاحب، محمد علی صاحب ہیں، عباس صاحب 208 شیخ ڈوگرا والا سے، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، جی شکریہ، اور سلام کہا، جی وعلیکم السلام۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں ایم سونم فرام فیصل آباد، جی سونم ہے غالباً، اور کہتے ہیں کہ فیصل آباد سے ہوں، میں فیصل آباد میں رہتی ہوں، مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے اوپر بہت مشکلات ہیں، قرض بہت ہے، جس وجہ سے میرے ہسبینڈ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، پریشان رہتے ہیں، اور ان مشکلات اور قرض کی وجہ سے کہ یہ اتر جائیں، مشکلات آسان ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ میں نماز بھی 5 وقت پڑھتی ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جلد از جلد ہمارے اوپر سے ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، قرض اتر جائے، اور کہتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کا سایہ ہم پر، بچوں پر قائم رہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو آپ سبھی گھر والے، بالخصوص آپ میاں بیوی بچوں کو بھی کہیے، یا اللہ یا سلامو، اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا ہے، یا اللہ یا سلامو، یا اللہ یا سلامو۔ دوسرا ہسبینڈ سے بھی کہیے، خود بھی باوضو رہیں، جب بھی وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لیں، نماز، تلاوت قرآن پاک، استغفار اور درود پاک کی کثرت کریں۔ خاص وظیفہ یا اللہ یا سلامو یہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک وظیفہ ہے صبح فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا، اور یہ ملائکہ کی تسبیح ہے۔ ان صحابی کے بھی یہی معاملات تھے کہ مشکلات تھیں، روپیہ پیسہ نہیں تھا، تو اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کشادہ دست کر دیا
کہ پھر وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں کہاں مال رکھوں، کہاں اٹھا رکھوں اور کہاں سنبھالوں، یعنی مال مویشی اور ان کے معاملات ایسے بڑھ گئے، کاروبار بڑھ گیا۔ تو وہ یہ ہے کہ صبح فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان آپ اور آپ کے ہسبینڈ یہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرما دے گا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 1313 مرتبہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، یا مسبب الاسباب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود تنجینا بھی 1000 مرتبہ پڑھیے اور دعا مانگیے۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں، یہ آہستہ آہستہ آسانی کے ساتھ جتنا آپ کر سکتے ہیں کرتے جائیے، اللہ سے دعا مانگیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتی ہیں آپ کے دانش میں کہ پہلے والے اچھے دن نہیں رہے، تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ بہتری آپ کے لیے پیدا فرمائے گا۔ استغفار کریں اور اللہ کو یاد کریں۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں ملک ارسلان سلطانی صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بھائی جان آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ۔ کہتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی سلامتیاں، آسانیاں، بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ کہتی ہیں کہ میرے بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ہم جن سے بھی رشتے کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ میرے بھائی حافظ قرآن ہیں اور بہت اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ جو بھی ملتا ہے تعریف بہت کرتا ہے اور اپنے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن رشتے کے لیے کوئی حامی نہیں بھرتا، اور کہا کہ ان کی ایک ٹانگ کمزور ہے، اپنا کام بھی کرتے ہیں، اچھا کام بھی کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ان کا رشتہ نیک لڑکی کے ساتھ ہو جائے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ہم لوگ جو ہے نا، جو ہم دنیا داری جسے کہتے ہیں، دنیا داری میں ہم بڑے چالاک ہیں۔ ہم اخلاق اور کردار کے حوالے سے تو لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ فلاں کا اخلاق بہت اچھا، کردار بہت اچھا ہے، لیکن ہم ایسے دنیا دار واقع ہوئے ہیں کہ رشتے ناتے اور اس حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات نہیں کرتے۔ میں بس حدیث مبارکہ کا خلاصہ آپ کے لیے بھی اور ایک اور لسنر جنہوں نے پسند کی شادی کا پوچھا ہے، چاہے لڑکا ہے لڑکی، دونوں کے لیے، والدین کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، یہ حدیث مبارکہ مد نظر رکھیے تو انشاءاللہ ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ جن لوگوں کی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں گزرتی، دیگر وجوہات میں سے سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا ہوتا۔ وہ فرمان کیا ہے؟ اس کا خلاصہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب رشتہ ناتا ہو تو 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ خوبصورتی، بالکل ٹھیک ہے، لڑکا خوبصورت ہو، لڑکی خوبصورت ہو، دیکھنا چاہیے۔ اچھا، حسن و جمال یہ ایک چیز۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ مال و دولت، لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی، کہ بینک بیلنس کتنا ہے، خاندان امیر ہے غریب ہے، چلیں جی دیکھیں یہ بھی۔ تیسرا حسب نسب، خاندان کیسا ہے، یعنی کس یہ قبیلے سے، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ 3 چیزیں بالکل دیکھیں۔ تو چوتھی چیز دینداری، اخلاق، کردار، کہ دین کے حوالے سے یہ علم کتنا انہیں اور عمل کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے۔ لیکن اس چوتھی چیز کو ہم بالکل نہیں دیکھتے، جس وجہ سے اکثر بعض اوقات حسن و جمال دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، لیکن وہ شادیاں نہیں آگے چلتی، نباہ نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح بعض اوقات مال و دولت دیکھ کر شادیاں کی جاتی ہیں، لیکن وہ مال و دولت بھی کام نہیں آتا۔ بعض اوقات قبیلے، حسب نسب دیکھ کر شادیاں کی جاتی ہیں، حسب و نسب بھی کام نہیں آتا۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بعض اوقات یہ چیزیں جو ہیں یہ نقصان دیتی ہیں، صرف ان کو دیکھا جائے۔ ہاں یہ فرمایا کہ جو دینداری کو ترجیح دے گا اس کے لیے پھر بہتری ہوگی۔ تو ہم دینداری کو ترجیح نہیں دیتے، یہ بالکل سچ ہے۔ بعض کا دیندار لوگ بھی دینداری کو ترجیح نہیں دیتے، تو اسی وجہ سے ازدواجی معاملات جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں آج طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے بھی اور دیگر تمام سننے والوں کے لیے، اگر والدین ہیں تو اپنے بچیوں کے لیے، اگر نوجوان لڑکے لڑکیاں تو وہ بھی اپنے لیے اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بچہ ہو یا بچی ہو، اس کا عقد، اس کا رشتہ، اس کا نکاح
اگر آپ سادہ لیکن نیک، عزت دار، شریف اور دیندار لوگوں میں کریں گے، چاہے بچی ہے چاہے بچہ ہے، تو وہ عزت بھی کریں گے، وہ رشتہ نبھا بھی پائیں گے، جن کو پتہ ہوگا کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں اسلام کی روشنی میں، اور بیوی ہے تو اس کو پتہ ہوگا میرے شوہر کے والدین، ان کے اخلاقی حوالے سے میں نے عزت کیسے کرنی ہے، ان کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ اسی طرح لڑکا ہوگا تو وہ سسرال والوں کی عزت کرے گا اگر دیندار ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس معاملہ ہم نے دیکھا، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ اکثر وہ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں، طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے، پسند کی شادیوں میں بھی طلاقیں بلکہ زیادہ ہو رہی ہیں، اور پھر بعض کا یوں بھی معاملات ہوتے ہیں کہ جس بھی حوالے سے ہم نے نکاح کیا تھا وہی معاملہ ہمارے لیے ہمارے گلے کا توق بن جاتا ہے، آپس میں لڑائیاں، گھروں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں۔ میں مختصراً یہی عرض کر رہا ہوں، اس پر میں نے پروگرامز بھی کیے ہیں مختلف، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی کریں گے تفصیل کے ساتھ، کسی دن موقع ملا تو ضرور کریں گے۔ تو ان چیزوں کو، سبھی چیزیں دیکھیں لیکن دینداری کو ترجیح دیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ تو آپ یوں کیجئے کہ کوئی نیک، شریف، عزت دار، چاہے وہ غریب گھرانہ ہو، اس میں اپنے بھائی کے لیے اور جو دیندار ہو اس میں اپنے بھائی کے لیے رشتہ تلاش کیجئے۔ جو عام رشتہ دار یا عام لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ کوئی حافظہ ہوں، کوئی عالمہ ہوں، کوئی ایسی لڑکی جو ہے اپنے بھائی کے لیے تلاش کیجئے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ عابد قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، سچے دل سے تصدیق نہیں کرتا، آخری رسول نہیں مانتا، صرف زبانی کلامی کہتا رہے، دل سے اقرار، دل سے تصدیق نہ کرے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو بالکل تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ناظرین سامعین، آپ تمام ویورز، آپ تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا حصہ بنتے ہیں، اپنے پسندیدگی سے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا